ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دور دراز ملک میں ایک عقلمند اور عادل بادشاہ رہتا تھا۔ اس نے ہمدردی اور دیکھ بھال کے ساتھ ایک خوشحال سلطنت پر حکومت کی۔ تاہم بادشاہ بوڑھا ہو رہا تھا اور اس نے محسوس کیا کہ اسے یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے بعد کون تخت پر آئے گا۔ اس کی 3 بیٹیاں تھیں جن میں سے ہر ایک منفرد خوبیوں اور صلاحیتوں کی مالک تھی۔ سب سے بڑی بیٹی کا نام عالیہ تھا۔ وہ اپنی ذہانت اور ذہانت کے لیے مشہور تھی۔ عالیہ حکمت عملی کے لیے گہری سوچ رکھتی تھی اور حکمرانی کے معاملات پر ان کے والد بادشاہ سے اکثر مشورہ کیا جاتا تھا۔ وہ ایک باصلاحیت سفارتکار بھی تھیں جو امن پر گفت و شنید کرنے اور پڑوسی ریاستوں کے ساتھ اتحاد قائم کرنے کی صلاحیت کے لیے مشہور تھی۔ دوسری بیٹی سارہ اپنی خوبصورتی اور حسن سلوک کی وجہ سے مشہور تھی۔ وہ ایک نرم اور ہمدرد دل کی مالک تھی جس کی وجہ سے وہ سلطنت کے لوگوں میں بہت پیاری تھی۔ سارہ مختلف فلاحی سرگرمیوں میں شامل تھی اور عام لوگوں سے ان کا خاص تعلق تھا۔ اس کی مہربانی کے کام افسانوی تھے اور اسے اکثر بادشاہی کا دل کہا جاتا تھا۔ سب سے چھوٹی بیٹی لینا فن اور موسیقی کے لیے قابل ذکر صلاحیتوں کی مالک تھی۔ وہ ایک ہونہار مصور اور موسیقار تھیں۔ اس کا فن محل کی دیواروں کو سجا دیتا تھا اور اس کی موسیقی سننے والوں کی روحوں کو سکون بخشتی تھی۔ لینا کی تخلیقی صلاحیتوں نے بادشاہی میں خوشی اور خوبصورتی کو جنم دیا اور اس کی صلاحیتوں کو دور دور تک منایا گیا۔ جب بادشاہ نے اپنی جانشینی پر غور کیا تو اس نے اپنی 3 بیٹیوں کو اپنے حجرے میں بلایا۔ میری پیاری بیٹیوں، اس نے شروع کیا، اب وقت آ گیا ہے کہ میں فیصلہ کروں کہ میرے جانے کے بعد اس مملکت پر کون حکومت کرے گا۔ میں نے تمہاری خوبیوں کا مشاہدہ کیا ہے اور مجھے تم میں سے ہر ایک پر فخر ہے۔ عالیہ، تمہاری عقل بے مثال ہے اور آپ کے پاس حکمرانی کی مہارت ہے۔ سارہ، آپ کی شفقت اور ہمدردی نے ہمارے لوگوں کے دلوں کو چھو لیا ہے۔ لینا، آپ کا فن اور موسیقی ہماری زندگیوں میں خوشی لاتی ہے۔ آپ میں سے ہر ایک کے پاس منفرد تحفہ ہے۔ بادشاہ نے مزید کہا، میرے پاس ایک مشکل فیصلہ کرنا ہے اور میں اس بات کو یقینی بنانا چاہتا ہوں کہ بادشاہی اگلے حکمران کے تحت پھلے پھولے۔ اس لیے میرے پاس آپ کے لیے ایک چیلنج ہے۔ میں آپ میں سے ہر ایک کو اپنی صلاحیتوں کو مزید ثابت کرنے کے لیے 1 سال کا وقت دوں گا۔ اس سال کے آخر میں آپ کے اعمال اور مملکت پر ان کے اثرات کی بنیاد پر اپنے جانشین کا انتخاب کروں گا۔ 3 بہنوں نے چیلنج قبول کیا اور خود کو ثابت کرنے کے لیے نکل پڑی۔ عالیہ، سب سے بڑی، فوری طور پر ریاستی کام کے معاملات میں ڈھل گئی۔ اس نے مملکت کی معیشت کو مضبوط کرنے، اس کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے اور پڑوسی ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کے لیے انتھک محنت کی۔ اس کی کوششوں سے زیادہ خوشحالی آئی اور لوگ اس کی ذہانت اور قیادت کی وجہ سے اس کا احترام کرتے تھے۔ سارہ، دوسری بیٹی، نے ضرورت مندوں کی تلاش میں مملکت بھر کا سفر شروع کیا۔ اس نے غریبوں کو خوراک، رہائش اور طبی دیکھ بھال فراہم کی۔ اس کے حسن سلوک نے دوسروں کو اس کے مقصد میں شامل ہونے کی ترغیب دی اور جلد ہی بادشاہی کا سماجی بہبود کا نظام پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو گیا۔ سب سے چھوٹی لینا نے اپنے فن اور موسیقی میں اپنا دل لگا دیا۔ اس نے دلکش مناظر پینٹ کیے اور روح کو چھو لینے والی دھنیں بنائیں۔ اس کے کاموں کی مملکت بھر کی گیلریوں میں نمائش کی گئی تھی اور تہواروں اور اجتماعات کے دوران اس کی موسیقی نے ہوا بھر دی تھی۔ لوگ اس کی قابلیت سے متاثر ہوئے اور اس کا فن بادشاہی کی ثقافتی دولت کی علامت بن گیا۔ جوں سال گزرتا گیا، بادشاہ نے اپنی بیٹیوں کے ذریعے رونما ہونے والی شاندار تبدیلیوں کا مشاہدہ کیا۔ اسے ایک مشکل فیصلے کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ ہر بیٹی نے اپنے طریقے سے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس نے انہیں ایک بار پھر اپنے چیمبر میں بلایا۔ میری پیاری بیٹیوں، بادشاہ نے شروع کیا، اب سب نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ عالیہ، اب کی قیادت نے ہماری سلطنت میں خوشحالی اور طاقت لائی ہے۔ سارہ، اب کی مہربانی اور شفقت نے ہمارے لوگوں کی زندگیاں بہتر بنا دی ہے۔ لینا، آپ کا فن اور موسیقی
हमारी सकाफत को तक़वियत बख्शी है। मुझे अब में से हर एक पर फख्र है। बादशाह रुक कर गहरी सोच में डूबा रहा। मैंने फैसला किया है कि तुम तीनों मिलकर बादशाही पर हुकूमत करोगे। आलिया, तुम गवर्नेंस और डिप्लोमेसी के मामलात की निगरानी करोगी। सारा, तुम अपना खैराती काम जारी रखोगी और हमारे लोगों की फलाह व बहबूद को यकीनी बनाएंगी। लेना, तुम उसकी सरपरस्त होगी। हमारी सकाफत और फ़नून एक साथ मिलकर अब इस ममलकत को नई बुलंदियों तक ले जाएंगे। हर एक अपनी मुनफरिद ताकतों में हिस्सा डालेगा। तीनों बहनें अपने वालिद के इस फैसले से बहुत खुश थीं। उन्होंने एक दूसरे को गिले लगाया, ये जानते हुए कि उनकी मुश्तरका सलाहियतें उनकी बादशाही को पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत बनाएंगी। आलिया, सारा और लेना की मुश्तरका हुक्मरानी में बादशाही हर पहलू से फली फूली। लोगों ने अमन, खुशहाली और एक भरपूर सकाफती जिंदगी का लुत्फ उठाया। उनकी मुश्तरका क़ियादत ने हम आहंगी और तरक्की के दौर को जन्म दिया। जैसे जैसे साल गुजरते गए, बादशाह की 3 बेटियों की कहानी एक अफसानवी कहानी बन गई, न सिर्फ उनकी सल्तनत में बल्कि पड़ोसी ममालिक में। इसने एक पायदार मिसाल के तौर पर काम किया कि किस तरह मुख्तलिफ सलाहियतों और खूबियों का मजमुआ जब आपस में मिलकर एक फ़रोग़ पज़ीर और खुशहाल मुआशरा तश्कील दे सकते। और इस तरह बादशाह की 3 बेटियों की मीरास जिंदा रही, इत्तेहाद की ताकत और अज़मत के इम्कानात की याद दहानी जब मुख्तलिफ ताकतें काम के लिए इकट्ठी हो जाती।